آج ہم ایک سیریز شروع کریں گے اور وہ سیریز ہے یوحنا عارف کے مکاشفی کی کتاب کے متعلق۔ اسے پنجابی میں کہتے ہیں پرکاش دی پوتھی۔ اور اس سیریز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پرکاش ہوا ہے یسوع مسیح کا، جو اسے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے تاکہ بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اور خداوند جو ہے خدا باپ بیٹے کو کا پرکاش کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور اس پرکاش کی پوتھی میں، اس مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھیں گے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی ساری دنیا کی عدالت کرے گا، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کو بہشت میں لے جائے گا، ہاں، ابدی آرام کے لیے۔ اور وہی ہے جو بروں کا انصاف کرے گا، اور وہی ہے جو شیطان کو اور مخالف مسیح کو اور جھوٹے نبی کو اور ان کے سارے پیروکاروں کو سزا دے گا۔ اور یہ کتاب جو ہے، اس میں خاص طور پہ یہ تیار کیا گیا ہے مقدسوں کو۔ خدا اپنے لوگوں کو تیار کرنا چاہتا ہے کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا، کیونکہ آخری دنوں میں بہت مصیبتیں آنے والی ہیں۔ شیطان اپنا پورا زور دکھائے گا اور وہ چاہے گا کہ ساری دنیا کے لوگ اس کا نشان اپنے ماتھے پہ یا اپنے ہاتھوں پہ لیں، اور جو نشان نہیں لے گا وہ بہت دکھ اٹھائے گا۔ وہ کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور شیطان کی پوجا بہت ضروری ہو جائے گی آخری دنوں میں۔ تو اس کتاب کے ذریعے ہمیں تیار کیا جاتا ہے کہ ہم تیار رہیں۔ اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو سننے والے، اس کتاب پہ عمل کرنے والے مبارک ہیں، دھنی ہیں وہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو بھی قابو پائے آخر تک، جو آخر تک قابو پائے وہ نجات پائے گا۔ وہ خداوند ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم قابو پانے والے بنیں، ہم غالب آنے والے بنیں۔ تو آئیے ہم یوحنا عارف کا مکاشفہ یعنی پرکاش کی پوتھی کے پہلے چیپٹر میں سے پڑھیں گے، پہلے باب میں سے پڑھیں گے، اور دیکھیں گے کہ خداوند ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں، شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سارے قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ خدا جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، یعنی خاتم مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر
7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी इफसस और स्मरना और परगमन और थियोतीरा और सरदीस और फिलदिफिया और लदीकिया में। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पाँव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानत सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानत थीं, और उसके पाँव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेज़ी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्बाद ज़िंदा रहूँगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनकी बात होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएँ हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम का शुक्र हो, खुदाम की तारीफ़ हो। तो आज हम यूना आरफ के मुकाशवा की किताब में से पढ़ रहे हैं, और ये मुकाशवा जो है यीशु मसीह का मुकाशवा खुदा की तरफ से हुआ, और ताकि अपने बंदों को बातें दिखाए जो होना ज़रूर है। और यूना कहाँ था जब उसे ये मुकाशवा हुआ? यूना पतमस के जजीरे पे था, और ये जजीरा 10 मील लंबा और 6 मील चौड़ा है, और ये इफ्सस के समुंदर के पार है। और इस जजीरे में संग मरमर की कानें पाई जाती थीं, और इस जजीरे में वो लोग आते थे जिन्होंने शहनशाह की बगावत की होती थी। और यूना क्यों था वहाँ? यूना का जुर्म ये था कि वो खुदावंद का कलाम सुनाता था, और उसे वहाँ भेज दिया गया था कैद में। और वहाँ एक छोटी सी गार है जिसे कहा जाता है कि यूना उस गार में रहता था, और उसमें अभी भी उस गार में दिए जलते हैं, और उसमें जो राहिब हैं, जो बख्शु हैं, उस गार का ख्याल रखते हैं। और उस गार में एक छोटा सा चर्च बना हुआ है जिसमें बख्शु जो हैं वो दिए जलाते रहते हैं। तो यूना इस जजीरे में था, और कहते हैं कि खुदावंद के दिन वो रूह में आ गया। तो खुदावंद का दिन कौन सा है? हम सोच सकते हैं कि इतवार का दिन है, लेकिन अगर तहकीक की जाए तो खुदावंद का दिन था देवता का दिन। यहाँ जो है कैसर, सबसे पहले जूलियस कैसर यहाँ हुकूमत करता था, और उसकी बड़ा रौब दाब था, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आसिया के लोगों ने, कि ये ज़रूर देवता होगा, ये शहनशाह देवता होगा। तो उन्होंने शहनशाह की पूजा करनी शुरू की, और उसके जो एक गोद लिया बेटा है अगस्तस, उसके ज़माने में उन्होंने मंदिर बनाने शुरू कर दिए, और फिर वहाँ बुत रखने शुरू किए कैसर के, और पूजा करनी शुरू की। लेकिन डोमिशन जो रोमी शहनशाह था, उसने एक दिन मुकर्रर किया। उसने कहा इस दिन को खुदावंद का दिन कहा जाएगा, देवता का दिन कहा जाएगा, और इस दिन लोग आएंगे और वो देवता की मूर्ति के सामने खुशबू चढ़ाएंगे, और वहाँ थोड़ी सी आग जली होगी, और वो खुशबू लेंगे और उस आग पे फेंकेंगे,
اور پھر کہیں گے کہ کیسر ہی دیوتا ہے، اور جو لوگ نہیں کہیں گے انہیں سزا دی جائے گی۔ تو اس دن یوحنا بیٹھا اپنی غار میں پریشان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے آج کیا ہوگا، آج ان وشواس سنگتوں میں کیا ہوگا، ان 7 شہروں کی وشواس سنگتوں میں جہاں میں نے پربھو کا کلام سنایا، آج کیا ہوگا، کتنے لوگ دکھ اٹھائیں گے۔ تو ہم بتاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکاشفہ جو ہوا ہے یہ خدا کی طرف سے یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ یسوع مسیح کو بتایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح کتنے روب و دبدبے والا ہے، یسوع ہے کون، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہی انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس کا مکاشفہ خدا نے دکھایا ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ سارے بندوں کو بتایا جائے کہ یسوع کون ہے، اور دوسرا یہ کہ جلد کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم مبارک ہیں۔ تو یوحنا ان 7 وشواس سنگتوں کو جن میں کام کرتا تھا، جو آسیہ میں ہیں، وہ سلام لاتا ہے۔ وہ کس کی طرف سے سلام لاتا ہے؟ لکھا ہے خدا کی طرف سے، اور خدا کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے۔ اور پھر وہ پاک روح کی طرف سے سلام لاتا ہے، اور پاک روح کا بیان اس طرح کیا گیا ہے ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے سلام لاتا ہے، اور یسوع مسیح کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا ہے، وہ پہلا ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر کبھی نہیں مرنے کا۔ اور وہ کیا ہے؟ دنیا کے سارے بادشاہ اس کے انڈر ہیں، دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، اور کہتا ہے خدا باپ، پاک روح اور یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اور پھر خداوند کے بارے میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند نے ہم سے اتنی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا خون دے کے ہم کو گناہوں سے مخلصی بخشی ہے، اور صرف مخلصی نہیں بخشی، اس نے ہمیں ایک بادشاہی بنا دی ہے، ہمیں شہزادے شہزادیہ بنا دی ہے، اور بلکہ اپنے باپ کے لیے، ہمارے خدا کے لیے کاہن بھی بنا دیا، پروہت بنا دیا ہے کہ ہم اس کے حضور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں۔ اور یوحنا اپنے بارے میں کہتا ہے میں تمہارا بھائی ہوں جو یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ یسوع کا کلام سنانے کی وجہ سے اس جگہ قید تھا، اس جزیرے میں قید تھا، اور یہ جزیرہ کون سا تھا؟ یہاں سنگ مرمر کی کانیں تھیں اور ان کو سخت محنت کرنی پڑتی تھی، اور وہ یہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور باقی جو قیدی تھے ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے شہنشاہ کی بغاوت کی تھی۔ یوحنا کا جرم یہ تھا کہ وہ خداوند کا کلام سناتا ہے، اور خداوند کے روح وہ پریشان ہے، خداوند کے دن وہ پریشان ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج کیا ہوگا، آج کلیسیوں پہ کیا بپتا واقع ہوگی۔ تو ایک دم وہ روح میں آ جاتا ہے اور اس کو نرسنگے کی سی آواز سنائی دیتی ہے اپنے پیچھے سے، اور نرسنگے کی آواز آ رہی ہے، اور ایک آواز سن رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، اس کو لکھ کے 7 کلیسیوں کو بھیج دے، یعنی افسس، سمرنا اور پرگمن اور تھیوتیرا اور سردیس اور فلدیفیا اور لدیکیا کی کلیسیا کو۔ تو کہتا ہے یہ کون ان سے باتیں کہہ رہا ہے؟ تو پیچھے مڑ کے وہ دیکھتا ہے تو کون نظر آتا ہے؟ اسے سب سے پہلے سونے کے 7 چراغدان نظر آتے ہیں، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں ایک انسان تھا، انسان کی مانند کوئی شخص تھا جس نے پاؤں تک کا چوگا پہنا ہوا تھا، لمبا چوگا پہنا ہوا تھا، اور سونے کا سینہ بند اس کے سینے پہ تھا، اور اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی۔
یہ شخص ایسا لگتا تھا کہ یا تو وہ ایک جج ہے، منصف ہے، قاضی ہے، یا وہ ایک پروہت ہے، اور بہت شان اور شوکت والا تھا، بہت حشمت والا وہ شخص نظر آ رہا ہے، اور اس کے بال سفید ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، وہ قدیم الایام ہے، اور اس کی آنکھیں ہیں جو آپ کے آر پار دیکھ سکتی ہیں، اور اس کے پاؤں کیسے ہیں؟ خالص پیتل کی ہیں جو بٹی میں پایا گیا ہو، وہ اس کو پرماننس ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ اس میں مضبوطی ہے، اور اس کی آواز زور کے پانیوں کی سی ہے، گرجدار آواز ہے، بڑی شان والی، بڑی روب والی آواز ہے، اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے ہیں۔ 7 ستاروں کا بھید ابھی میں بتاؤں گی آپ کو، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکل رہی ہے، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت سورج چمکتا ہے۔ جب تیزی کے وقت سورج چمکتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، ایسا جاؤ جلال تھا، اور جو تلوار 2 دھاری تلوار اس کے منہ سے نکل رہی ہے، اس کو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور خدا کا کلام ہے جو ہماری جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، وہ ہمارے اندر سارا کچھ دیکھ سکتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ یہ حوالہ میں نے پڑھا تھا عبرانیوں 4 باب 12 اور 13 آیت میں سے۔ تو اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکل رہی ہے جو کہ خدا کا کلام ہے، اور کہتا ہے جب میں نے دیکھا، اس کو دیکھا کہ اتنا شاہی لباس پہنا ہوا ہے، اور حشمت والا ہے، جاؤ جلال والا ہے، تو کہتا ہے میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کہ اپنا دانا ہاتھ مجھ پہ رکھا، خوف نہ کر، اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں اول اور آخر ہوں، میں ہمیشہ سے تھا، میں ہمیشہ تک رہوں گا، میں زندہ ہوں۔ اور اس نے وہی تعارف کرایا جو خدا باپ نے کرایا تھا، جو ہے، جو تھا اور آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں۔ تو یسوع بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اول اور آخر ہوں، لیکن اس میں تھوڑا سا وہ ایڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالبا زندہ رہوں گا۔ میں اس دنیا کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر اس دنیا میں آیا تھا، میں نے موت سہی ہے، لیکن میں زندہ ہوں اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہوں گا، اور میرے ہاتھ میں موت بھی ہے، اور میرے ہاتھ میں عالم ارواح بھی ہے۔ اور عالم ارواح کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ جہاں وہ لوگ رکھے جاتے ہیں جو خدا ان کو نہیں مانتے، جب تک ان کا انصاف نہ کیا جائے۔ تو کہتا ہے میرے ہاتھ میں موت ہے، میرے ہاتھ میں عالم ارواح کی کنچیاں ہیں، تو جو باتیں تو نے دیکھی ہیں وہ سب لکھ لے، جو باتیں تو نے دیکھی ہیں، یعنی تو نے مجھے دیکھا ہے، میرا جاؤ جلال دیکھا ہے، وہ لکھ، اور جو اس وقت ہیں، یعنی کلیسیوں کی حالت کیا ہے، کلیسیوں کے بارے میں جو میں بتاؤں گا وہ باتیں، اور جو ہونے والی ہیں، جو اس دنیا کے آخر میں ہونے والی ہیں، جو بتائیں گی کہ دنیا کا انجام کیسے ہوگا، وہ سب باتیں تو نے لکھنی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ 7 ستارے جو تو نے میرے ہاتھ میں دیکھے ہیں، ان کا بھی بھید بتاتا ہوں۔ یہ کلیسیوں کے فرشتے ہیں، ہر کلیسیا کے لیے میں نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اور وہ خدا باپ کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کلیسیوں کے بارے میں، اور خدا باپ کی طرف سے پیغام لے کے جاتے ہیں کلیسیوں کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 7 ستارے
7 فرشتے ہیں اور 7 چراغدان خود کلیسیاں ہیں. وہ خداوند کے حضور 7 چراغدان رکھے ہوئے ہیں، چراغدان رکھے گئے ہیں جو ہر کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہیں. اور کہتے ہیں 7 چراغدان کلیسیاں ہیں. اور ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح 7 کلیسیوں کو کیا خط لکھواتے ہیں. لیکن آج کے دن ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہمارا منجی ہے وہ جلد آنے والا ہے، اور اس دنیا کا انجام جلد ہونے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے پیچھے چلتے رہیں، اس کے کلام میں سے سنیں اور دوسروں کو بتانے والے ہوں. آئیے ہم دعا کریں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مکاشفہ کی کتاب دی تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں اور جان سکیں کہ دنیا کے آخر میں کیا ہونے والا ہے. اور خداوند اس کتاب کے ذریعے تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم قابو پائیں، کیونکہ جو قابو پائے گا، جو غالب آئے گا، وہی انعام پائے گا، وہی تیرے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں رہے گا. خداوند انانت جیون تیرے ساتھ گزارے گا ہمیشہ کی خوشی میں. تو خداوند ہمیں توفیق دے، ہم تیرے ساتھ بنے رہیں، تجھ میں مضبوط بنیں اور تیرا کلام دوسروں کو سنانے والے ہوں، تاکہ بہت سے لوگوں کو تیرے پاس لا سکیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیری یسوع نام میں، آمین.